محترم سامعین السلام علیکم۔ بہت عرصے کے بعد جنات کی شرارت اور ان سے حفاظت اور دفاع کے لیے انتہائی مجرب اور خصوصی قیمتی وظیفہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، کیونکہ اکثر ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں اور بہت سارے مریض یہی التجا اور یہی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مریض چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، یا ہمارے گھر میں گھس کر چوری کرتے ہیں، یا عورتوں کے ساتھ چھیڑخانی کرتے ہیں، یا کبھی آگ لگا دیتے ہیں، مثلا گیس اور سلنڈر جلا دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک بندے کا تو میں نے گھر دیکھا، پورے گھر کو راکھ کا ڈھیر بنایا ہوا تھا۔ اور میرے دوستو، یہ باتیں عقلی طور پر انسان کا دماغ اور عقل تسلیم ہی نہیں کرتا، لیکن جس کے ساتھ یہ مسئلے چل رہے ہوں اور جو بندہ اس آزمائش میں مبتلا ہو اور اس امتحان کا سامنا ہو، تو اس بندے کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ مخلوقات شرارتی ہیں اور ان کے اندر سرکشی اور شرارت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ ابلیس چونکہ جنات کی نسل ہے اور جن ابلیس کی ہم جنس ہے، اس کی فطرت ہے کہ سرکشی، بدمعاشی، غرور، تکبر اور ظلم اور بغاوت اس کے اندر اس وجہ سے ہے کہ یہ آگ سے بنے ہوئے ہیں۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ پروردگار عالم جل جلالہ کا فرمان ہے کہ انسان کو میں نے کنکناتی مٹی سے پیدا کیا اور جن کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا، اور آگ کے اندر بڑائی ہے، اس کے اندر سرکشی ہے، اس کے اندر طاغوتی قوت اور بغاوت ہے۔ تو میں جو آپ کے سامنے قیمتی بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض مستورات اور خواتین یہ شکایت کرتی ہیں کہ ہم سو رہی ہوں تو ہمارے ساتھ کوئی ڈھانچہ، کسی قسم کا انسانی ڈھانچہ سو جاتا ہے، کبھی اوپر لیٹ جاتا ہے، کبھی پیچھے سے ہاتھ لگ جاتے ہیں، کبھی سر کے اوپر، کبھی گالوں پر، کبھی سینے پر، کبھی جسم کے کسی حصے پر۔ اور بعض اوقات ایسا ہے کہ ہمارے ساتھ ناجائز تعلقات کرتے ہیں، یعنی ہم بستری کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے ساتھ ہم بستری کر بھی بیٹھتے ہیں۔ اور اس چیز کا جب میں نے گہرائی میں مطالعہ کیا تو قدیم کتابوں میں، احادیث کی بہت ساری کتب میں مستند حوالہ جات کے ساتھ یہ بات مجھے ملی کہ ایک صحابی شام کے علاقے پر تجارتی قافلے میں گیا ہوا تھا، وہ 3 سال کے عرصے کے بعد آیا۔ سب نے ان کی دعوتیں کی، سب نے اس کی ضیافت کی، سب رشتہ دار دور دراز علاقے سے اس کے پاس ملاقات کے لیے آئے، اور اس کی بیوی نے اس کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرایا، کسی قسم کی تواضع، ضیافت یا اکرام نہیں کی۔ وہ اس کی اس حرکت پہ حیران۔ جب رات ہوئی اپنی بیوی سے سرگوشی میں کہا کہ بی بی، آپ کا نظریہ اور عقیدت اور محبت میرے ساتھ کیوں ختم ہو گئی ہے؟ آپ نے میرے ساتھ ہاتھ ہی نہیں ملایا، مجھے آپ نے کوئی ویلیو نہیں دیا۔ کہا کہ آپ گئے کہاں تھے؟ اس نے کہا ساری مخلوق گواہ ہے، یہ سارے رشتہ دار گواہ ہیں، کوئی میرے ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی مجھ سے دور دراز سفر کی کہانیاں سن رہا ہے، کوئی تجارتی سرگزشت اور کارگزاری مجھ سے پوچھ رہا ہے، تو یہ لوگ پاگل ہیں؟ کہا کہ آپ تو میرے پاس روزانہ آتے تھے، میرے ساتھ کھانا کھاتے تھے، میرے ساتھ ہم بستر بھی ہوتے تھے، میرے ساتھ ہر قسم کے معاملات، مدارات اور حقوق روزانہ اسی طرح بجا لاتے تھے جس طرح آپ حسب روٹین کیا کرتے تھے۔ تو اس نے جب اس بات کی گواہی اور ثبوت اور تصدیق کر دی تو پتہ چلا کہ اس کے پاس جن اس صحابی کی شکل میں آیا کرتا تھا، اور جن کو اس نے طاق میں بیٹھ کر دیکھ لیا اور یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا، اور حضور علیہ السلام سے اس نے
جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی یہ جن آئے تو تم یہ الفاظ کہنا، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حسب روٹین وہ جن رات کے وقت آدھی رات کے بعد آیا، اس کی بیوی کے پاس اسی کی شکل میں، اسی کے وضاقتہ اور حلیے میں، اور اس کے ساتھ ہم بستر ہونے لگا۔ تو جیسے ہی اس نے یہ بغیرتی والا اقدام شروع کیا تو اس پہ وہ صحابی نمودار ہوا، اور جیسے ہی نمودار ہوا، جن کے پاس چونکہ پاور زیادہ تھا، اس کی طاقت بہت زیادہ پرزور تھی، جن کے سامنے یہ مغلوب اور ناتواں تھا۔ تو جن نے اس کو کہا کہ اگر یہ آپ کی بیوی ہے اور آپ اس کے ساتھ اپنے مدارات اور معاملات رکھنا چاہتے ہو تو میں بھی اس پہ فدا اور عاشق ہوں، میں اس کا دیوانہ اور پرستار ہوں، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ ہاں، تیری قسم پرسی اور تیری مغلوبیت اور مسکینی اور درویشی اور تیری ناتوانی اور عاجزی مجھے کڑکتی ہے، مجھے رحم آتا ہے، آپ کی اس حالت زار پہ ترس آتا ہے۔ میں تیرے ساتھ ایک سودا کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک رات اپنی بیوی کے پاس آپ آیا کریں، دوسری رات میں آیا کروں گا، روزانہ ایک ایک باری بھگتائیں گے۔ المختصر طویل حدیث ہے، لمبی کہانی ہے، میں لمبی باتیں کہنے کا عادی نہیں ہوں۔ اس نے یہ الفاظ شروع کیے جو حضور علیہ السلام کے فرمودہ ارشاد فرمودہ تھے، تو وہ جین چیخنے لگا، چلانے لگا اور ایسے تڑپنے لگا جیسے کہ جلتے ہوئے تنور میں کسی کو ڈالا جائے اور دیکھتی آگ اور انگارے اس کے اوپر بھڑکائے جائیں، اور خدا کے قرآن کا واسطہ دینے لگا کہ اللہ کے قرآن کا واسطہ یہ وظیفہ نہ پڑھو، میں اس سے پگھل رہا ہوں، میں اس سے مر رہا ہوں، میں اس سے کوئلہ بن رہا ہوں۔ اس نے اور بھی زور زور سے یہ الفاظ شروع کیے اور اس کی بیوی بھی پڑھنے لگی، حتیٰ کہ اس کا ڈھانچہ راکھ کا ڈھیر بن گیا، بالکل خاکستر ہو گیا۔ صبح کو سارے محلے داروں نے، پوری بستی نے، مدینہ طیبہ کے سب لوگوں نے اس کا ڈھانچہ دیکھا۔ تو اگر آپ کے ساتھ اس طرح کوئی پروسیس، کوئی داستان چل رہی ہے تو آپ کو میں پہلے ایک بات بتا دوں کہ کسی بھی جن کو پہلے 3 دفعہ آگاہی دیا کرو، چاہے وہ انسانی شکل میں آئے، چاہے وہ سانپ بچھو کی شکل میں آئے، چاہے چیتے یا ببر شیر یا بھیڑیے کی شکل میں آئے، اس کو کہنا تم بھی اللہ کی مخلوق، ہم بھی اللہ کی مخلوق۔ آپ اپنی اصلی حیات میں آ جائیں، اصلی شکل میں چلے جائیں، اور ہمارا گھر، ہمارا کھانا آپ خالی کر دیں، ہمارا راستہ آزاد کر دیں، ورنہ آپ قتل ہو جائے گے، ہمارے ہاتھ سے تمہیں تکلیف پہنچ جائے گی، پھر گلہ نہ کرنا۔ تو اگر وہ جن ہوگا اپنی اصلی حیات میں آ جائے گا اور اپنی اصلی شکل میں آ کر یہاں سے دفع ہو جائے گا۔